الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام میرے محترم دوستوں، میرے عزیز بھائیوں، ساری کائنات میں جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے، اور یہ ساری کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا تسبیح خواں اور تقدیس اور تحمید کے گن گاتا ہے۔ کوئی پھول بغیر ذکر کے نہیں کھلتا، نہ اس میں خوشبو آتی ہے۔ کوئی ٹہنی، کوئی ڈالی، کوئی غنچہ، کوئی پھل، کوئی میوہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ ہر ذرہ، ہر پتا، ہر ڈالی، ہر پھول، ہر پھل، ہر میوہ، ہر شگوفہ، ہر کانٹا وہ اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی تقدیس کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم جہاں سے گزرو اللہ کا ذکر کرتے گزرو، اللہ کا نام لیتے گزرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جن راستوں سے گزرو گے، جن جھاڑیوں پر گزرو گے، جن ٹہنیوں پر گزرو گے، جن کنکروں پتھروں پر گزرو گے، جن راستوں اور جنگلوں پہ گزرو گے، اور تم اللہ کا نام لو گے، مگر یہ قیامت کے دن تمہارے لیے گواہ ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بے جان ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے ان میں جان رکھی ہے۔ یہ تسبیح تقدیس کرتے ہیں، یہ سنتے ہیں، اور یہ گواہ ہوں گے۔ زمین کا وہ حصہ جس پر سجدہ کیا جائے وہ گواہ ہے، جس کے نام سامنے اللہ کا نام لیا جائے، وہ کوئی ذرہ ہے، کوئی چیز ہے، قیامت کے دن آپ کے لیے گواہ ہے۔ زمین کا وہ ٹکڑا جس پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا ذکر ہوا۔ مسجدیں روئے زمین میں سب سے بہترین جگہیں، کیوں؟ ان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر تارے چمکتے ہیں۔
جہاں ذکر ہوتا ہے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، خیر آتی ہے، رحمت اترتی ہے، رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ شیطان کے خلاف مومن کے لیے ذکر ہتھیار ہے۔ اللہ اکبر کی سزا مؤذن بلند کرتا یہ ذکر ہے، اور جیسے اللہ اکبر کہتا ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، اس کی ہوا نکلتی ہے۔ جنت میں جنتی جانے کے بعد جنت میں افسوس اور حسرت نہیں ہے، وہاں پر پشیمانی نہیں ہے، وہاں پر ندامت نہیں ہے، وہاں پر اداسی نہیں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں ایک چیز پر افسوس کریں گے، وہ یہ کہ دنیا میں وہ گھڑی جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجا جائے، وہ مجلس والے اٹھ جائیں، وہ ایسے اٹھتے ہیں اس مجلس سے، اس جگہ سے، جیسے مرے ہوئے گدھے پر سے اٹھو، مرے ہوئے گدھے پر۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب تم جنت کے باغوں پر گزرو تو وہاں خوب چرو۔ جیسے جانور سبزے پر جاتا ہے اور جہاں سبزہ اچھا ہو تو وہ اچھی طرح وہاں پر چرتا ہے، اپنے آپ کو سیر کرتا ہے، خوب کھاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغوں پر گزرو۔ ریاض اس باغ کو کہتے ہیں جو ہریالی میں، سرسبزی میں بہت اچھا ہو۔ روضہ ریاض، روضہ چھوٹے سے باغیچے کو کہتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ۔ قبر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو روضہ اس باغ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں سرسبزی اور ہریالی رج بس کے ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغیچوں پر گزرو تو خوب چرو۔ قالوا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا حلق الذکر، حلق الذکر، ذکر کے حلقے، جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ جنت کے باغ ہیں، اس میں خوب سیر ہو۔ جتنے اس ذکر میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ ان کا ذکر اپنی مجلس میں فرماتے ہیں جو اس مجلس سے بہتر ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ میرے بندے، تو مجھے اپنے جی میں یاد کرے گا، میں تجھے اپنے جی میں یاد کروں گا۔
تو تنہائی میں مجھے یاد کرے گا، میں تنہائی میں تجھے یاد کروں گا، تو کسی مجلس میں مجھے یاد کرے گا، میں اس مجلس سے بہتر مجلس میں تجھے یاد کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو جو ذکر کا حلقہ ہے یہ آسمان والوں کے لیے چمکتا دمکتا نور ہے، وہ گھر نورانی، وہ مجلس نورانی، وہ لوگ نورانی جو اللہ کے ذکر میں ہو، اس لیے کہ رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، سکینہ نازل ہوتی ہے، اللہ اپنی مجلس میں ان کا ذکر کرتے ہیں، اور جب یہ مجلس پوری ہوتی ہے جتنے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں آسمان پہ جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ باوجود اپنے علم کے صرف حجت کو پورا کرتے ہیں، ان بندوں کا کمال ان فرشتوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کچھ لوگ تھے جو آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ دیکھا تو نہیں۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو فرمایا کہ اس سے بہت زیادہ آپ کا ذکر کریں، بغیر دیکھے اتنا ذکر کر رہے، دیکھ لینے کے بعد تو وہ کوئی پل کوئی لمحہ بغیر ذکر کے نہیں گزاریں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ جنت چاہتے ہیں، جنت دیکھی یا نہیں دیکھی؟ دیکھ لیں تو یا اللہ پھر اس کی بہت زیادہ طلب کریں۔ کس سے پناہ چاہتے ہیں؟ جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ دیکھا نہیں، دیکھیں تو وہ اور بہت زیادہ اس سے پناہ چاہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں گواہ رہو، اے میرے فرشتوں، یہ سوال اور جواب اس بات کے لیے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے، فرشتوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ کتنے قیمتی لوگ ہیں۔ اللہ کا ذکر اتنا قیمتی ہے کہ جو اس میں لگا وہ اتنا قیمتی ہوا کہ اللہ اپنی مجلس کے فرشتوں کے سامنے یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اپنی محبت ان کے لیے واجب کر دی، اور جو جنت کے طلبگار ہیں جنت عطا کروں گا، اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں میں نے ان کو جہنم سے پناہ دی، اور ان کو جا کر خوشخبری سنا دو، قوموا مغفورا لکم، اٹھو تمہاری مغفرت کر دی گئی، وقد بدلت سیئاتکم حسنات، تمہاری برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دی گئی۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ایک آدمی تھا وہ ان میں نہیں تھا، راستے سے گزر رہا تھا، یا وہاں مجلس میں کسی سے اس کا کام تھا، وہ آیا اور دیکھا کہ یہ لوگ بیٹھے تو وہ بھی بیٹھ گیا، وہ ان میں نہیں تھا، ایسے ہی راستے سے گزر رہا تھا، یا اپنی غرض کے لیے آیا تھا، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرشتوں اس کی بھی مغفرت کر دی گئی۔ ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسی جماعت ہے، ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہے۔ تو جو پاس آ کر بیٹھنے والا محروم نہیں، تو اس مجلس کے اندر جو مقصد سے بیٹھے ہوں گے، طلب سے بیٹھے ہوں گے، غرض سے بیٹھے ہوں گے، اللہ کی رضا کی خاطر بیٹھے ہوں گے، ان کا مقام کیا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم کوشش کریں کہ کثرت سے اللہ جل شانہ کا ذکر ہو۔ قرآن کریم سب سے بڑا ذکر ہے، قرآن کریم سب سے بڑا ذکر ہے، نماز ذکر ہے، سبحان اللہ ذکر ہے، الحمدللہ ذکر ہے، لا الہ الا اللہ ذکر ہے، اللہ اکبر ذکر ہے، سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے سبحان اللہ کہو، سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہو، اترتے ہوئے ہر سیڑھی پر سبحان اللہ کہو۔ ایک سبحان اللہ پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اور اس درخت کی وسعت، اس کی چوڑائی
اس کا بڑا پن اتنا ہے کہ ایک حدیث میں عربی گھوڑا 100 سال تک اس کے نیچے دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ کوا پیدا ہو اور اس کے بعد اڑنا شروع کرے اور اڑتے 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 وہ مر جائے تو اس درخت کے اوپر سے اس کو وہ ٹاپ نہیں سکے گا، اس کو گزار نہیں سکے گا۔ اور کوے کی عمر حضور نے فرمایا 1000 برس ہوتی ہے۔ کوے کی عمر 1000 برس ہوتی ہے۔ اصفہان میں طاہر حکمران تھا، طاہر نامی، اور ایک دوسری جگہ سے ایک لوہار وہ وہاں آیا اور وہاں آ کر اس نے محنت مزدوری کی، کچھ عرصہ کیا، کرنے کے بعد اس کو اپنے گھر کی یاد ستانے لگی کہ میں اپنے گھر جاؤں، اور تیاری کر کے وہ رات اندھیرے میں نکلا۔ اللہ کی شان تھی، بادشاہ نے وہاں کے حکمران سے کہا تھا کہ جو چور ڈاکو ہیں کوئی گروہ بتایا تو ان کو پکڑو۔ پولیس والوں نے وہ گروہ پکڑ لیا اور قدرتاً اس گروہ میں سے ایک آدمی بھاگ گیا، ایک آدمی بھاگ گیا۔ اب یہ پریشان ہوئے کہ سو بادشاہ پوچھے گا کہ یہ بندے کم کیوں ہوئے، تو تلاش کرتے کراتے اللہ کی شان تھی کہ وہ لوہار ان کو مل گیا جو اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے پکڑ کر اس کو چوروں کے ساتھ جوڑ دیا، صبح بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے گنتی کی اور انہوں نے کہا کہ پولیس نے پکڑے، چور ہیں، اور کہا جاؤ ان کو بند کر دو جیل میں۔ تو وہ لوہار سمجھ گیا کہ اب اللہ کے سوا اور کوئی سنوائی نہیں ہے، تو اس نے جو جس کمرے میں تھا وضو کیا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رونے لگا کہ اللہ اس مصیبت میں، اس تکلیف میں، اے اللہ تو مجھے بچا۔ تو جو اس نے اللہ سے مانگنا شروع کیا، ادھر بادشاہ اپنے کمرے میں بے چین ہو گیا۔ وہ سونے کی کوشش کرے، بے چینی بڑھ جائے۔ 3 بار وہ کوشش کر کے سونے کی، سو نہیں سکا، تو اس نے اپنے مصاحبوں کو بلایا اور کہا کہ لگتا ہے ہمارے آس پاس میں کوئی مظلوم ہے جس کی فریاد عرش پہ جا رہی ہے۔ سپاہیوں کو بلایا کہ قید خانے میں کوئی معاملہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو ہمیں نہیں پتا، ایک بندہ ہے جب سے وہ آیا ہے وضو کر کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ رو رہا ہے، اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، کہا اس کو بلاؤ۔ لے کے آئے، بادشاہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے سارا قصہ سنا ہے کہ یہ کس سے ہوا ہے، میرے چوروں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو بادشاہ بھی اللہ والے ڈرتے تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا، اس سپاہی سے کہا کہ اس کو اتنے جو ہے وہ دینار اور درہم دے دو۔ اس نے کہا بادشاہ سلام علیکم مجھے معاف کر دیں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا اظہار ہے، اور تمہارے لیے جب تک تم زندہ ہو، جب تک تم زندہ ہو تمہارے لیے یہ ہے کہ تم گھر سے ہو کے آؤ، اور جس وقت بھی تم دربار میں، دن میں، رات میں کوئی مسئلہ ہو ہمارے پاس آؤ۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جس ذات نے بند کوٹھڑی میں میری آواز کو سن کر میرے مسئلے کو حل کیا، میں اس کو چھوڑ کر تمہارے پاس کیوں ہوں؟ مجھے تو جب مسئلہ ہوگا میں اس سے کہوں گا۔ اس ذات کو اگر اس طور پہ یاد کیا جائے، پکارا جائے، وہ اس طور پر آتا ہے، اس طور پر آتا ہے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم ذکر کرتے 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 اس مقام پہ پہنچو گے، پھر جب تم اللہ سے مدد چاہو گے، اللہ سامنے ہوگا۔ اللہ تجدہ تجاہک، اپنے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا حلیم یا علیم، یا علی یا عظیم، یا اول یا آخر، یا ظاہر یا باطن، انک علی کل شیء۔
اللہ ہم کو معاف کر دے۔ یا اللہ جتنی خطائیں سرن جہرن یا اللہ فردن اجتماعاً ہم سے صادر ہوئی ہیں، یا اللہ انفرادی اجتماعی طور پر سب کو معاف فرما۔ یا اللہ تیرے حقوق میں، تیری مخلوق کے حقوق میں ہم سے جو کوتاہیوں میں معاف فرما۔ اپنے فضل و کرم لطف و احسان سے اے اللہ اس ملک پر خصوصی رحم فرما، اس ملک والوں پر خصوصی رحم فرما، ہم سب کو توبہ نصوحہ نصیب فرما۔ رحمت کی بارش پورے ملک میں بند ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے رحمت کی بارش نازل فرما۔ پہاڑوں کو برف کی ضرورت ہے، اے اللہ اس کا انتظام فرما۔ اے اللہ اپنے آئے ہوئے عذابات کو، اپنی ناراضگی کو دور فرما۔ اے اللہ اہل غزہ کی مدد فرما۔ عافیہ اور عافیہ کے ساتھ جتنے بھی یا اللہ قیدی ہیں سب کو رہائی نصیب فرما۔ ہماری، ہمارے بچوں کی، بھائیوں کی، عزیزوں کی، اقارب کی ضرورتوں کو اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ جامعہ کے لیے اس جگہ کا، سڑک سے یہ سڑک تک، اس پوری جگہ کا، اس پلاٹ سمیت اے اللہ اس کا عافیت کے ساتھ انتظام فرما۔ اس کی تعمیر اور اس کے اللہ اخراجات، اس کی ضروریات بجلی، گیس اور پانی کے اعتبار سے جو مسائل ہیں ان کو حل فرما۔ اے اللہ ہماری باقی بھی دینی، دنیاوی، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی جو ضرورتیں ہیں غیب سے پوری فرما۔ ہماری بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اپنی رضا مرحمت فرما، ناراضگی سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ تو ہمارا معین اور مددگار بن جا، اپنے امان میں اور رحمتوں میں ہمیں جگہ نصیب فرما، اپنے فضل سے ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ۔